نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون کیا وہ اس انتظار میں ہیں الا ان تأتيهم الملائکہ کہ ان کے پاس فرشتے اتر آئیں او یأتی ربک یا ان کا پروردگار آ جائے او یأتی بعض آیات ربک یا ان کے پروردگار کی بعض نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں یوم یأتی بعض آیات ربک جس دن تیرے رب کی نشانی آ گئی لا ينفع نفسا ایمانها تو نہیں کسی بھی ذات کو فائدہ دے گا اس کا ایمان لم تکن آمنت من قبل اور فرمایا جو کہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوا ہوگا او کسبت فی ایمانها خیرا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہیں کمائی تھی قل انتظروا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ انتظار کرو انا منتظرون ہم بھی انتظار کر رہے ہیں ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں ان الذین فرقوا دینہم بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ ڈالا دین کو جدا جدا کر دیا وکانوا شیعا اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے لست منہم فی شیء ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے یا آپ کا ان میں سے کسی سے کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہے انما امرہم الی اللہ بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے ثم ینبئہم پھر وہ خود ہی ان کو بتا دے گا بما کانوا یفعلون کہ وہ کیا کرتے رہے من جاء بالحسن پس جو آدمی بھی کوئی نیکی لائے گا فلہ عشر امثالھا تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا 10 نیکیوں کی مثل اس کا اجر ملے گا ومن جاء بالسیئہ اور جو برائی لائے گا گناہ کما کر لائے گا فلا یجزا الا مثلھا پس اسی کی مثل اس کو جزا ملے گی یعنی جو اس نے کیا ہے تو گناہ کے بدلے میں ایک ہی گناہ وہم لا یظلمون اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا معزز سامعین اللہ تعالیٰ نے ان آیات طیبات سے پہلے مشرکین کے مختلف قسم کے شرک اور ان کی رسومات بدعات خرافات کو ذکر فرمایا اور ہر ایک شرک کو بیان کرنے کے بعد اس کی تردید فرمائی ان کا رد بھی فرما دیا معزز سامعین اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا ذکر فرمایا اور قرآن حکیم کا تذکرہ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے پہلی کتابوں کی طرح ہم نے اس کو بھی کتاب ہدایت کے طور پہ اتارا ہے جس طرح پہلی کتابوں کو ہم نے بطور رحمت کے نازل کیا تھا تو یہ قرآن بھی اپنے ساتھ رحمت لے کے اترا ہے جس طرح اس کو پہلی کتابوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر لوگ اللہ کو راضی کر گئے اور جنتوں میں اپنا ٹھکانہ اور منزلیں متعین کر گئے تو اس قرآن حکیم کی اتباع کرتے ہوئے بھی لوگ اپنی منزلوں کو پہنچیں گے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو پا لیں گے معزز سامعین ان تمام چیزوں کو ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے آج کے اس سبق میں فیصلہ کن باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ جب تک تو ان کے پاس ہدایت کا سامان نہیں تھا جب تک ان کے پاس علم نہیں تھا جب تک ان کے پاس عرفان نہیں تھا نور نہیں تھا روشنی نہیں تھی ہدایت نہیں تھی تب تک ان کا جہالت کی حالت میں رہنا اور ان کا عمل سے دور رہنا وہ کسی قدر سمجھ آتا تھا اب جب ان کے پاس ہدایت کا سامان پہنچ چکا ہے جب ان کے پاس قرآن کی صورت میں نور اور روشنی آ چکی ہے نبی آخر الزماں کی صورت میں ان کے پاس تعلیمات نبوت و رسالت پہنچ چکی ہیں تو اب ان کا بد عمل بن کے رہنا اور اس نور سے فائدہ نہ اٹھانا اس روشنی سے اپنی راہ کو تلاش نہ کرنا یہ ایک ایسا جرم ہے کہ جس جرم پر اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ان کی گرفت فرمائیں گے بات سمجھے نہیں سمجھے یعنی جب تک جہالت تھی تو تھی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے علم اتار دیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ روشنی کا سامان مہیا کر دیا ہے تو اب ان کو چاہیے کہ اس روشنی اور نور سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے بہراور ہوں اب معزز سامعین مثال کے طور پہ اب یہاں ہم لائٹیں جلا کر بیٹھے ہیں ہر طرف جو ہے وہ روشنی جو ہے وہ عام ہے پورے طریقے سے پورا یہ کمرہ پورا احاطہ مسجد کا منور ہے اگر یہاں جو ہے وہ بجلی چلی جائے ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں تو بجلی کے نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرا سمجھ آتا ہے
لیکن اگر بجلی کے ہوتے ہوئے ہم از خود لائٹیں بند کر دیں اور اندھیرے میں پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں تو آنے والا کیا کہے گا؟ بھی احمق بیٹھے ہیں، بے وقوف ہیں کہ بجلی کے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر اندھیرا کر کے بیٹھے ہیں۔ بات سمجھے؟ تو جب تک تو قرآن نہیں اترا تھا، جب تک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بطور نمونہ کے سامنے نہیں آئی تھی تو بدعملی میں رہنا بہرحال سمجھ آتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کی صورت میں جب تعلیمات نبوت و رسالت ان کے سامنے آ گئیں، قرآن حکیم کی صورت میں نور اور روشنی کا سامان مہیا ہو گیا، تو اب اس کے باوجود جہالت میں رہنا یہ کسی جرم عظیم سے کم، اس سے بڑی کوئی حماقت، اس سے بڑی کوئی بے وقوفی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ ان تمام تر چیزوں کے نازل ہو جانے کے بعد، اتر آنے کے بعد بھی وہ انتظار کر رہے ہیں الا ان تأتيهم الملائکہ کہ فرشتے ان کے سامنے آ جائیں، اور او یاتی ربک، یا ان کا پروردگار ان کے سامنے آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر اللہ کی بڑی نشانیوں میں سے نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، پھر یہ دین اسلام کو قبول کریں گے، پھر یہ اپنے اخلاق درست کریں گے، پھر اپنے اعمال درست کریں گے۔ تو معزز سامعین یاد رکھیے کہ تین چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہوا، ایک تو فرشتوں کا، دوسرا خود ذات باری تعالیٰ کے ظہور کا، اور تیسرا اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کسی نشانی کے ظاہر ہو جانے کا۔ بات سمجھیں؟ اب ان تینوں کو ہم لے لیتے ہیں ایک ایک کر کے۔ اگر تو بات یہاں پہ فرشتوں کی ہے تو فرشتہ معزز سامعین دو ہی صورتوں میں انسان کے سامنے آ سکتا ہے، یا تو یہ ہے کہ فرشتہ جب انسان کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، اجل کا وقت آتا ہے تو اس وقت سامنے آتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھیں؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت فرشتے انسان کے سامنے کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت تو توبہ ویسے بھی قبول نہیں ہوتی۔ بات سمجھیں؟ اور دوسری معزز سامعین وجہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے وہ انسان کا مرنے کے بعد جب محاسبہ ہوتا ہے تو اس وقت سامنے آتے ہیں، یعنی منکر نکیر کی صورت میں۔ اب اس وقت بھی ان دونوں صورتوں میں ایمان لانا انسان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح معزز سامعین اگر بات ذات باری تعالیٰ کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ظہور تو قیامت سے پہلے ممکن نہیں، یعنی ہمارے لیے اس کی تاب لانا ممکن نہیں۔ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اس کائنات میں ان آنکھوں اور ان بینائی کے ساتھ، اس بینائی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتا۔ اب یہ معزز سامعین کل قیامت کے دن ہی اللہ تعالیٰ ایسا وجود عطا فرمائیں گے، بینائی کے اندر ایسی طاقت عطا فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجود، اس کی زیارت اور اس کی تاب انسان کے لیے ممکن ہو سکے گی، اس سے پہلے ان چیزوں کا امکان نہیں۔ حتیٰ کہ عام تو عام، امتی تو امتی، کسی نبی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھنے کی سکت اور طاقت نہیں تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال لے لیجئے، انہوں نے خود کہا نا کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعائیں کی کہ میں آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن جب اصرار بڑھا، دعائیں بڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ پھر کوہ طور پہ تشریف لے آئیے۔ اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا اجلال نہیں فرمایا، بلکہ محض ایک تجلی فرمائی، ایک نور کا تھوڑا سا مشاہدہ کروایا۔ اب اسی ایک تجلی کو بھی برداشت نہ کر سکے، تاب نہ لا سکے، وہیں پر بے ہوش ہو گئے۔ اب جب ایک نبی اللہ کے اجلال اور اللہ کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتا تو امتی اور عامی آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ حالانکہ نبی کا ایمان اور نبی کی طاقت و قوت وہ عام انسان سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ اچھا، اب یہاں پہ اگر کوئی سوال کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو دنیا میں زیارت کی اور وہ بھی تو انسان تھے، لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ کوئی بھی انسان نہیں دے سکتا یہ تو غلط ہو گیا۔ تو معزز سامعین دیکھیے کہ اس کا جواب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ذات باری تعالیٰ کی زیارت فرمائی ہے اور ان سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں ہوا بلکہ مال اعلیٰ میں جا کے اللہ نے زیارت کروائی ہے، اور وہاں پہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مال اعلیٰ میں تو ہر ایک کو زیارت ہو سکے گی۔ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زیارت بلکہ مال اعلیٰ میں اپنے پاس بلوایا، اور پھر اس کے لیے بھی خاص اہتمام ہوا، شق صدر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر کو نکالا گیا اور پھر اس کو دھویا گیا، اس کے اندر سے مفسدات کو نکالا گیا، اس کے اندر نور کو ڈالا گیا
پھر واپس رکھ کے جو ہے وہ سینے کو بند کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جایا گیا۔ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ تو ایک خاص اہتمام کے بغیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیارت نہیں فرمائی، تو ایک عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ بات سمجھیں؟ تو لہٰذا اگر یہ اس انتظار میں ہیں کہ او یاتی ربک، کہ ان کا پروردگار ان کے سامنے آ جائے، تو پھر یہ قیامت سے پہلے نہیں ہوگا، اور اس وقت جب اللہ کا اجلال ان کے سامنے ہوگا، اللہ کی ذات ان کے سامنے آ جائے گی، تو اس دن کا کوئی بھی اقرار اور ایمان انسان کو ویسے بھی فائدہ نہیں دے گا۔ اب تیسری بات کی طرف آ جاتے ہیں، او یاتی بعض آیات ربک، یا پھر تمہارے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے سامنے آ جائے، یہ اس انتظار میں ہے۔ بات سمجھیں؟ جو عمل کی طرف راغب نہیں ہو رہے، جن کے دل میں عمل کا جذبہ نہیں آ رہا، تو وہ کیا تیسری اس چیز کے انتظار میں ہے کہ اللہ کی کوئی نشانی آ جائے؟ تو بھائی احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 10 بڑی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے سامنے بیان فرمائی۔ اب ان 10 بڑی نشانیوں میں سے کیا کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک تو دجال کا ظہور ہوگا، دوسرا دابۃ الارض، زمین سے ایک عجیب قسم کا جانور ظاہر ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا، اسی طرح امام مہدی کا ظہور ہوگا، اسی طرح جو ہے یہ سورج یہ مغرب سے طلوع ہوگا، ایک ستارہ نمودار ہوگا، اسی طرح ایک جو ہے وہ آگ عدن کے کنارے سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو ہانک کر شام کی طرف لے کر جائے گی، اسی طرح جو ہے وہ مصر کے ایک دریا سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ یہ ساری کی ساری بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ بات سمجھیں؟ یہ بڑی بڑی نشانیاں ہیں معزز سامعین، ان تمام نشانیوں کا ظہور کب ہوگا؟ قرب قیامت میں ہوگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو اس وقت کسی کی توبہ قبول، تو گویا کہ اگر یہ تیسری چیز کے انتظار میں ہیں تو وہ بھی ان کو جب ظاہر ہو جائے گی تو ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب خود قرآن آگے کہہ رہا ہے، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یوم یاتی بعض آیات ربک، کہ اگر تمہارے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ظاہر ہو گئی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی بھی انسان کا ایمان اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، لم تکن آمنت من قبل، اگر اس نے اس سے پہلے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، او کسبت فی ایمان یا خیرا، یا اپنے ایمان میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، یعنی اس سے پہلے نیکیاں قبول ہیں، فرشتوں کے ظہور سے پہلے اور فرشتوں کے نظر آ جانے سے پہلے، اللہ کی تجلی سے پہلے، قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے کی توبہ بھی قبول ہے، پہلے کے نیک اعمال بھی قبول ہیں، پہلے کا ایمان بھی قبول ہے، اس کے بعد نہ ایمان قبول ہوتا ہے، نہ توبہ قبول ہوتی ہے، نہ اعمال صالحہ کی قبولیت ہوتی ہے۔ بھائی یہ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ یعنی اگر فرشتے ظاہر ہوں تو فرشتے کب ظاہر ہوتے ہیں؟ موت کے وقت، اور موت کے وقت کی توبہ قبول ہے، نہ ایمان قبول نہ توبہ قبول۔ اسی طرح اللہ کی زیارت کب ہو سکے گی؟ قیامت میں ہو سکے گی۔ تو اللہ کی زیارت اب قیامت میں تو کسی کا کوئی ایمان قبول ہے، کوئی ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تیسری چیز اللہ کی نشانی رہ گئی، تو معزز سامعین بڑی نشانیوں کے ظہور کے بعد کسی کا ایمان ان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، اس لیے کہ ایمان غیب پر عمل کرنے کا نام ہے، اور جب یہ غیب کا پردہ اٹھا لیا جائے گا اور یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی تو گویا کہ ایمان کا جو تقاضا تھا اس پر انسان نے عمل نہیں کیا، اس پر انسان پورا نہیں اترا۔ اس لیے معزز سامعین اللہ تعالیٰ پھر ایمان کو قبول، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں، متقی وہ ہیں جو غیب پر کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں پھر بھی اللہ پر ایمان ہے، فرشتوں کو دیکھا نہیں پھر بھی فرشتوں پر ایمان ہے، جنت و دوزخ کو دیکھا نہیں پھر بھی کیا ہے؟ اس پر ایمان ہے۔ پہلے انبیاء کو دیکھا نہیں، حتیٰ کہ ہم نے تو اپنے پیغمبر کو بھی نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی تمام انبیاء پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ پہلی کتابوں کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن پھر بھی ان تمام کتابوں اور صحائف پر کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تقدیر کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی لوح محفوظ اور تقدیر میں ایک ایک لفظ پر ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہمارے ساتھ جو اچھا ہوتا ہے یا جو برا ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ معزز سامعین یہی ایمان ہے۔ اگر یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، اللہ کی ذات ظاہر ہو جائے،
فرشتے ظاہر ہو جائے، جنت دوزخ ظاہر ہو جائے، تو یہ قیامت سے پہلے نہیں ہوں گی یا انسان کے موت سے پہلے نہیں ہوں گی؟ اور اس وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کے ایمان کو یا نیک اعمال کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ قُلْ انتظروا، اے پیغمبر آپ ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، اِنَّا مُنتظرون، پھر ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ پھر کل قیامت کی جب آمنا سامنا ہوگا تو پھر قیامت کے دن جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اس لیے رسول اللہ سے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جس آدمی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، تو اس کی قیامت کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی قیامت بپا ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ ڈالا، اپنے دین کو جدا جدا کر دیا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اور وکانوا شیعا، اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، تو آپ کو ان سے کوئی سروکار اور واسطہ، اے پیغمبر آپ کو ان سے کوئی سروکار اور واسطہ نہیں ہے۔ معزز سامعین یہاں سمجھیے کہ اختلاف جو ہوتا ہے نا دین کے اندر، وہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بات بہت فائدہ دے گی۔ اختلاف دو طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کے اندر اختلاف اور ایک عمل میں اختلاف۔ عقیدے کا جو اختلاف ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدے جو عقائد ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، جن کو ابھی ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا بھی، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ عقائد ہیں بھائی، یہ کیا ہیں؟ عقائد ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عقائد ہیں، ٹھیک ہے جی، نماز فرض ہے یہ عقیدہ ہے، روزہ فرض ہے یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ صلہ رحمی کرنا ضروری ہے، اس طرح کے جتنے۔ بہرحال معزز سامعین، عقائد کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا اختلاف قابل قبول نہیں ہے۔ عقائد میں جو بھی اختلاف کرتے ہیں، یعنی اگر مثال کے طور پہ ذات باری تعالیٰ میں کسی کو اختلاف ہے، بھی ہم اللہ کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، اب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ فرشتوں میں بحث کرتے ہیں کہ ہم فرشتوں کو قبول نہیں کرتے، ہم فرشتوں کو نہیں مانتے، تو معزز سامعین یہ بھی، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو عقائد کے اندر اختلاف یہ روا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ جو اعمال میں اختلاف ہے اس کی گنجائش ہے، جو اعمال میں اختلاف ہے اس کی کیا ہے؟ اس کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال جو ہے وہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ قریظہ کی بستی میں جلدی سے جلدی پہنچو، اور حکم دیا کہ نماز عصر قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھو۔ اب معزز سامعین صحابہ کو جمع ہوتے اور نکلتے دیر ہو گئی، حضور خود پہلے تشریف لے جا چکے تھے۔ اب جب راستے کے اندر نماز مغرب کا وقت قریب آ گیا تو صحابہ میں پھوٹ پڑ گئی۔ بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، خواہ مخواہ قضا نہیں کرنی چاہیے۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا تھا کہ قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھنی ہے، اب وقت بچے یا نہ بچے ہم نے وہیں پہ جا کے پڑھنی ہے۔ تو دوسروں نے کہا کہ حضور کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم جلدی سے جلدی نکلیں تاکہ نماز کے وقت میں وہاں پہنچ سکیں۔ اب جب ہمیں دیر ہو ہی گئی ہے تو ہمیں یہاں پڑھ لینی چاہیے، نماز قضا تو نہیں کرنی چاہیے۔ اب معزز سامعین آدھوں نے نماز وہاں پہ پڑھی اور آدھوں نے قریظہ کی بستی میں جا کے پڑھی، مغرب کے وقت میں پڑھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور کے سامنے اس اختلاف کو بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی اور کسی کو بھی برا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ دونوں نے صحیح کیا۔ بات سمجھے؟ اب عمل میں اختلاف تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر نکیر کوئی تنبیہ نہیں کی، کوئی ان کو ڈانٹا نہیں، کوئی برا بھلا نہیں کہا، بلکہ فرمایا کہ دونوں نے درست کیا ہے۔ اس لیے معزز سامعین عمل میں جو اختلاف ہوتا ہے وہ روا ہوتا ہے۔ انسان کو اتنا توسع اس کے ظرف میں ہونا چاہیے، اس کی نظر اور فکر میں اتنا توسع ہونا چاہیے کہ وہ اختلافات کو برداشت کر سکے اور حوصلے سے ان کو قبول کر سکے۔ بات سمجھے؟ اب اسی اختلاف کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسلک بنا، امام اعظم ابو حنیفہ کا الگ مسلک بنا، امام احمد ابن حنبل کا الگ بنا، امام مالک کا الگ بنا۔ تو یہ جو مسالک کے درمیان اختلاف ہے یہ دین میں تفرقہ نہیں ہے۔ دین میں تفرقہ وہاں پہ آتا ہے جہاں عقائد میں اختلاف کیا جاتا ہے۔ یہ بات سمجھے نہیں سمجھے ہیں؟ اعمال میں اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی موجود تھا اور ہر امت میں رہا اور ہر دور میں رہا۔ بات سمجھے؟ اس لیے معزز سامعین اعمال کا اختلاف وہ روا ہے، وہ جائز ہے، قابل برداشت ہے، لیکن عقائد کا اختلاف یہ قابل برداشت، اس کی گنجائش نہیں ہے۔
تو اب فرمایا ان الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے دین میں تفرقہ ڈالا یعنی عقائد کے اندر. اچھا عقائد میں اختلاف کون سا ہے بھائی؟ مرزائی ہیں انہوں نے عقائد میں اختلاف ڈالا ہے، اور جو قادیانی ہیں انہوں نے نبوت میں اختلاف پیدا کر دیا. بات سمجھے؟ اب وہ دائرہ اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. روافظ ہیں تو انہوں نے عقائد میں اختلاف کیا، بات سمجھے، اس لیے وہ بھی اسلام سے کیا ہو گئے؟ خارج ہو گئے. اسی طرح معزز سامعین جو ہے وہ معتزلہ تھے اور جہمیہ تھے، یہ جتنے پہلے فرقے تھے وہ بھی عقائد میں اختلاف کی بنیاد پر اہل سنت سے خارج ہو گئے، اس لیے ان کو خوارج بھی کہا جاتا ہے. تو آگے دیکھیے فرمایا وَكَانُوا شِيَعًا، مختلف گروہوں میں بٹ گئے. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، فرمایا کہ اے پیغمبر آپ کا ان سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں ہے. انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اللہ تعالیٰ وہ قیامت کے دن ان کو بتلائیں گے کہ وہ دنیا کے اندر کیا کرتے رہے. من جاء بالحسنہ، یہ بڑا خوبصورت اللہ نے قانون بیان فرما دیا، اور یہ معزز سامعین اس امت کا خاصہ ہے. امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو اس آیت مبارکہ میں بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایک نیکی لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اللہ تعالیٰ کتنی نیکیوں کا اس کو اجر عطا فرمائیں گے؟ اس طرح کہ گویا وہ 10 نیکیاں لے کے اللہ کے دربار میں پہنچے ہیں. اور فرمایا کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نیکیاں 10 کے برابر ہیں تو گناہ بھی 10 کے برابر ہوتے، لیکن فرمایا کہ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةٍ، جو گناہ لے کر اللہ کے دربار میں پہنچے گا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، تو اس کا گناہ جو ہے وہ ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا اس نے کیا ہے. اب گناہ کے ایک کے بدلے میں 10، لیکن نیکی اگر ایک لے کے آئے گا تو کتنی ملیں گی؟ اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر ایک نیکی لائے گا تو اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور ایک موقع پہ فرمایا کہ اگر ایک نیکی لائے گا تو اللہ 700 نیکیاں عطا فرمائیں گے. اور ایک موقع پہ فرمایا 700 بیان کرنے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے جس پر چاہیں گے اس مزید اضافہ فرما دیں گے. بات سمجھیں؟ اب یہ نیکیوں میں جو اضافہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ ہاں جی، 2 چیزوں کی بنیاد پر نیکیوں میں وزن پیدا ہوتا ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ اخلاص اور سنت. اخلاص اور سنت یعنی اخلاص کے مطابق عمل کرنا، اخلاص سے بھرپور عمل کرنا، اور سنت کے مطابق عمل کرنا، اس سے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، وزن کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو فرمایا فلا یجزا الا مثلها، تو اس کا گناہ اس کے عمل کے مثل ہے. وہم لا یظلمون، اور فرمایا کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن ایک ذرہ بھی اگر ہوگا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، اگر ایک ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی وہ بھی لا کے ترازو میں رکھی جائے گی. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، اگر ذرے کے برابر کوئی گناہ ہوگا تو وہ بھی لا کر رکھا جائے گا، اس کو بھی تولا جائے گا.